السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي في سننه بإسناد حسن. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا عمر واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وأن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. تمام تعریف اور قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی معبود ہے. عظیم اس کی شان ہے، بے عیب اس کی ذات ہے، سب سے پیارا وہی ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہی ہے، اور سب سے بڑی ذات اسی کی ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا اور ان کو اونچا کر دیا، ساتوں زمینوں کو پیدا کیا اور ان کو بچھا دیا، پھر اپنے عرش پر مستوی ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر جگہ کی خبر اس کو ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام ہو پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے اپنی حدیث شریف میں یہ بات بیان فرمائی جو جانتے ہیں آپ سب کہ اگر کسی جگہ لوگ بیٹھیں، اللہ کا ذکر ہو، دین کی باتیں ہوں، تو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت اترتی ہے، نازل ہوتی ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ، تیسری چیز، اللہ تعالیٰ اپنے یہاں جو مقرب فرشتے ہیں ان کے پاس ان کا ذکر کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد مسجد دارالسلام، اس مسجد دارالسلام میں بعد نماز عصر یہ آپ کی خدمت میں پروگرام مقرر کیا گیا ہے. آج
23 जनवरी 2023 ईस्वी को। बड़ी खुशी की बात है, ये मेरे लिए और आप सब के लिए सआदत मंदी है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं अल्लाह के घर में, अल्लाह के दीन की बात को सुनने के लिए, सुनाने के लिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला सुनाने वाले को मैं, सुनने वाले आप, अल्लाह हम सब को दीन सही समझ कर दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तौफीक बहुत बड़ी नेमत है, तौफीक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। इस पर शुक्र जितना इंसान करे वो कम है। अल्लाह ने तौफीक दी आपको, हमको। कल एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस हुई, दावत हक़ कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ़ उलमा इकराम तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने उनको तौफीक दी आने की। उन्होंने आकर अपनी अपनी इल्मी गुफ्तगू पेश की, आपने हमने उन उलमा इकराम को सुना, अल्लाह ने हमें सुनने की तौफीक दी। फिर आज यहाँ इस मस्जिद दारुस्सलाम में ये प्रोग्राम के अल्लाह ने आपको मुझको तौफीक दी, तो नेक अमल की तौफीक अल्लाह ताला देता है, और ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि हम सबको मालूम है कि जन्नत में जाने के लिए बहादुरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पैसे से इंसान जन्नत नहीं खरीद सकता है, या ख्वाहिशात से जन्नत नहीं मिलती है, ऊंचे ऊंचे ख़ानदानों से जन्नत नहीं मिलती है कि आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से हैं, आले बैत में से हैं, अशराफ में से हैं, तो आपको जन्नत में दाखिल किया जाएगा क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से। कैसा है? नहीं है। हम सब जानते हैं कि जन्नत के लिए अल्लाह की रहमत के बाद क्या चीज़ ज़रूरी है? सवाब, अमल। सवाब ऐसे मिलेगा, कुछ करोगे तो सवाब मिलेगा ना। हाँ, फिर अमल नहीं, नमाज एक नहीं बोले, अमल बोलिए, इसमें सारी है ना, नमाज, रोज़ा, ज़कात, कुर्बानी, हज, सारी अमल। कुरान पाक की एक आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया उदखुलुल जन्नह, उदखुलुल जन्नह बिमा कुंतुम तअमलून, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, क्या खुशनसीबी होगी। अल्लाह कहेगा तुम लोग जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्यों? क्या वजह? बिमा कुंतुम तअमलून, जो तुम दुनिया में अमल करते थे, जो तुम अमल करते थे। यह बात सबबिया है, यानी अमल सबब है जन्नत में दाखिल होने का। जानते हैं बहुत सारी आयतें पढ़ते रहते हैं, ये और बात है कि आयतें पढ़ते हैं, रमज़ान आ रहा है सुनते हैं, लेकिन कोई आयत समझ में नहीं आती। क्यों? हम इंडिया के हैं भाई, क्यों आयत समझ में नहीं आती? हमारी क्या बोलते हैं उसको, मातृभाषा उर्दू है, हिंदी है, हमको कैसे समझ में आएगी आयत? आयत तो अरबी में है कुरान की। हाफिज़ साहब, क़ारी साहब जो पढ़ते हैं, हम खुद नमाज़ों में जो आयतें पढ़ते हैं वो तो सब कुरान वो हैं, अरबी ज़बान में है। ठीक है, जब मातृभाषा हिंदी है, मदर टंग उर्दू है, अगर हिंदी उर्दू, अंग्रेज़ी भी नहीं आनी चाहिए, फिर वो कैसे आ गई? आ गई नहीं, हम उसको पढ़ाते भी हैं। कितने ऐसे हिंदुस्तानी तलबा हैं माशाअल्लाह तबारकल्लाह जो जाकर अंग्रेज़ों को भी पढ़ाते हैं। इंग्लिश कैसे आपको आ गई? वो तो यहाँ की ज़बान नहीं है ना। इंसान जिस चीज़ की अहमियत अपनी ज़िंदगी में रखता है उसको सीखता है। अरबी ज़बान को हमने अहमियत नहीं दी, हमने नहीं सीखी। सूरह फातिहा किसको याद नहीं है? उसका तर्जमा किसको पता है? आयतुल कुर्सी किसको याद नहीं है? छोटी छोटी वो सूरतें जो नमाज़ों में हम पढ़ते हैं किसको याद नहीं है? सबको क्या तर्जमा याद है? नहीं, हमने सीखा ही नहीं अरबी ज़बान। एक पढ़ते भी नहीं है कि ये जो अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है, इसमें क्या चीज़ें बताएं। बहरहाल वो मशहूर आयत है, आप जानते हैं, फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। क्या मतलब इसका? जो ज़र्रे के बराबर भला काम करेगा, ज़र्रे के बराबर, ज़र्रा नज़र नहीं आता है, ठीक है, जो ज़र्रे के बराबर भला काम करेगा क़यामत के दिन उसका बदला उसको मिलेगा। यारा देखेगा अपना अजर उस ज़र्रे के बराबर किया गया अमल का। वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर यरा, शर करेगा थोड़ा सा भी, ज़र्रे के बराबर अल्लाह ताला उसको भी दिखाएगा, वो अपने बदले को देखेगा। मतलब ये कि यहाँ हम जो अमल करते हैं उसका हमें वहाँ बदला पूरा पूरा मिलेगा। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। ज़िंदगी तो ये अमल, अच्छा वो मैंने बात ये इसलिए की मुक़द्दमा
تو نیک عمل ہم سب کو معلوم ہے کہ سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا، جیسے ان آیتوں سے پتہ چلا کہ بھئی نیک عمل، وہ اور بھی جانتے ہیں نا، ہم سب کا عقیدہ ہے، معلوم ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، اعمال نامے ترازو میں تولے جائیں گے، دونوں پلڑوں میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ہے نہیں، ہے نا، دونوں پلڑوں میں نیکیاں رکھی جائیں گی، گناہ کہاں رکھے جائیں گے؟ اب آپ یہ مت بولنا کہ میں سامنے کیوں بیٹھا تھا، میں پیچھے والے سے بھی پوچھ سکتا ہوں، ہاں دونوں پلڑوں میں نیکیاں تولی جائیں گی، ہاں یعنی میں جو بولوں ہاں اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دونوں پلڑوں میں نیکیاں، اور گناہ کہاں رکھے جائیں گے؟ وہ پیچھے سے سر ہلا رہے ہیں، دونوں پلڑیوں میں نیکیاں، گناہ کدھر؟ اس کا مطلب آپ سامنے تو بیٹھے ہیں لیکن غور سے نہیں سن رہے ہیں، ہاں بھائی آپ پیچھے آخر میں، دونوں پلڑوں میں نیکیاں تولی جائیں گی نا، ہاں یا نہ؟ نہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں پیچھے کونے میں وہاں بیٹھے ہیں، اس کا مطلب آتے رہنا پڑے گا یہاں، اس کا مطلب آتے رہنا پڑے گا دور سے، جی دونوں پلڑوں میں نیکیاں تولی جائیں گی، بولیے جلدی، فلائٹ ہے شام میں، نہیں معلوم، کوئی بات نہیں، اس سے بولیے نا، نہیں معلوم، ہاں جی آپ پیچھے، چاچا لال داڑھی والے بھائی، سمجھ میں آ گیا؟ معلوم ہے ایک پلڑے میں نیکی، دوسرے پلڑے میں بدی، سمجھ میں؟ پھر کیسے بولے دونوں میں نیکی؟ سمجھانے میں نہیں، ایسے کیسے؟ آپ خالی تقریر کرو، سوال مت کرو، ہاں نہیں کیوں، ہماری مرضی، ہم سوال بھی کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا غور سے سن رہے ہیں اور میری بات کو کیا آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں۔ تو چوکن نہ رہیے، بلائیں نہ بلائیں آئندہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن سوال وہ کل کانفرنس میں کیسے سوال کریں گے؟ یہ درس ہے، یہ درس ہے، اس میں بیٹھیں گے سوال کریں گے، سونے نہیں دیں گے، ذہن کو گھومنے دھاراوی میں نہیں دیں گے، یہاں چاہیے، باڈی پریزنٹ ہے، مائنڈ بھی پریزنٹ چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو ایک پلڑے میں کیا تولا جائے گا؟ نیکیاں، دوسرے میں گناہ، نیکیاں زیادہ ہوں گے تو جہنم، ہے نا؟ ہاں اب نیکیاں زیادہ ہوں گے تو جنت، گناہ زیادہ ہوں گے تو جہنم، صحیح ہے نا؟ چلیے، تو اس کا مطلب عمل کی اہمیت ہے، میری نیکیاں، میرے اعمال اگر اچھے ہیں، زیادہ ہیں، تو میں جنت میں جاؤں گا، پکی بات ہے نا بیٹا؟ اور اگر میری نیکیاں کم ہوں گی، میرے گناہ زیادہ ہوں گے، تو میں کہاں جاؤں گا؟ دوزخ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، ہماری ماں اور بہنوں کو کسی نیک عمل کی توفیق دے رہا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نیکی ہے یا نہیں ہے؟ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت ساری جگہ، تو اس کی اہمیت ہے، ہمیشہ اللہ سے توفیق مانگنا۔ سب کو معلوم ہے مسلمانوں کو نیک عمل سے جنت میں جگہ ملے گی، جنت میں جانے کے لیے نیک عمل کرنا پڑے گا، گناہوں سے گزر، لیکن کیا نیک عمل کی توفیق ان کو ہو رہی ہے؟ کر رہے ہیں وہ؟ کیونکہ اللہ توفیق نہ دے تو بندہ نیک عمل نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ سے توفیق مانگنا، اللہم وفقنی، اللہم وفق۔ بڑے بوڑھے لوگ بولتے تھے نا، اللہ بیٹے اللہ تمہیں نیک توفیق دے، بولتے تھے نا بوڑھے لوگ، ضعیف لوگ کہتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک توفیق دے بیٹا، تو یہ بہت بڑی دعا ہے، اللہ سے توفیق مانگنا، کیونکہ توفیق سے جنت ملتی ہے انسان کو، کیونکہ نیک عمل ضروری ہے۔ چلیے، میں کچھ باتیں جو ہے وقت کی اہمیت کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری باتوں کو آپ تک پہنچائے۔ وقت جانتے ہیں آپ؟ صبح اور شام، ٹائم، وقت، رات و دن، زندگی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وقت کی قسم کھائی ہے۔ وقت زمانہ ہے، میں نے سورہ عصر آپ کے سامنے پڑھی، اللہ پاک نے اس میں قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کا ہر انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، لاس میں ہے، الا الذین آمنوا، ایک، وعملوا الصالحات، دو، وتواصوا بالحق، بولو تین، دو کے بعد تین نہیں آتا ہے، تین، میتھس، وتواصوا بالصبر، نمبر 4 صبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے زمانے کی، دنیا کا ہر انسان خسارے میں۔ سمجھ میں آیا خسارہ یا نہیں؟ نظر آ رہا ہے خسارہ یا نہیں؟ کیونکہ اللہ سچ کہتا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کون ہے؟ اللہ سچ بولتا ہے۔ چلیے، اللہ کے نیک بندے بھی سچ بولتے ہیں۔ اللہ نے قسم کھائی زمانے کی اور کہا کہ
قسم ہے زمانے کی، دنیا کا ہر انسان خسارے میں ہے۔ آپ لوگ بہت سارے تجارت پیشہ لوگ ہیں میرے خیال میں، کیا تجارت میں خسارے کو پسند کریں گے آپ؟ ہرگز نہیں بھائی، جہاں خسارہ ہو وہاں مال نہیں ڈالا جائے۔ یہ جس تجارت میں خسارہ ہو یا خسارہ ہونے کا ڈر یا امکان ہو، وہاں محنت نہیں ہوتی ہے، پھر وہاں انویسٹ نہیں ہوتا ہے، وہاں پیسے نہیں داخل۔ کیوں؟ خسارہ بالکل پسند نہیں۔ لیکن اگر دنیا اور آخرت کا خسارہ، ہم دنیا کے خسارے کی وہاں بات کر رہے ہیں ابھی مثال، آخرت کا خسارہ دنیا سے بڑا خسارہ ہے۔ جس کی دنیا اجڑ جائے، جس کی آخرت خراب ہو جائے، اس سے بڑا خاسر کون ہے؟ اس سے بڑا گھاٹا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر بتایا ہے دنیا کا ہر انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے اپنے آپ کو بچانا ہے بیٹے، بات نہیں کرنا ورنہ اٹھاؤں گا، کھڑے کروں گا، سوالات کروں گا، شرمندگی ہوگی جواب نہیں دینے پر۔ بات نہیں کرنا بیٹا، اوکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ دنیا کا ہر انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے بچنا ہے تو 4 کام ہم کو کرنے پڑیں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ علم، عمل، دعوت، صبر، یاد رکھنا۔ 4 چیزیں مجھ کو آپ کو خسارے سے بچائیں گی۔ کیا ہے 4 چیزیں؟ علم حاصل کرنا، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ ایمان بغیر علم کے نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ علم پہلی چیز۔ نمبر 2 عمل، نمبر 3 دعوت تبلیغ، نمبر 4 صبر۔ علم، عمل، دعوت، صبر۔ کون بتائیں گے ایک ساتھ 4؟ ہاتھ اٹھا کر۔ علم، عمل، دعوت، صبر، 4 چیزیں خسارے سے بچائیں گی۔ جی 4 چیزوں کو بولیے، ابھی جو میں نے بولا بولیے، 3 بولیے، چوتھا میں بول دیتا ہوں۔ ہاں شاباش، بہت اچھے بیٹا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حفظ الرحمان۔ ماشاء اللہ، آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ حفظ الرحمان بیٹے نے بتایا علم، عمل، دعوت، صبر، یہ 4 چیزیں انسان کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچائیں گی۔ علم کتنی چیزوں کا؟ اللہ کا، دین کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ عمل، اس علم پر عمل کرنا۔ صرف علم کافی نہیں ہے، پہلی سیڑھی کامیابی کے لیے، خسارے سے بچنے کے لیے علم ہے، علم حاصل کرنا۔ ہمیں سے کس کو فون استعمال کرنا نہیں آتا؟ سب کو آتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم کو معلوم ہیں، 3 - 2 کتنے ہوتے ہیں ہم کو معلوم ہے، ABCD سب کو معلوم ہے، گاڑی چلانا سب کو آتا ہے، کمپیوٹر استعمال کرنا بہت ساری نالج دنیا کی ہم سب کو ہے۔ دین کی نالج کتنی ہے ہم کو؟ کیا دینی ضروری چیزیں ہم نے جانی ہیں، معلوم کی ہیں؟ یہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے، کیا میں دین جانتا ہوں؟ لا الہ الا اللہ کا معنی، اسلام کے 5 ارکان، اس کا مطلب، ایمان کے ارکان، ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں، کیا اسلام اور ایمان میں فرق ہے یا نہیں ہے، کیا اسلام ایمان دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، دین کے مراتب کیا ہیں، بنیادی چیزیں، عقیدے، اللہ پر ایمان کا مطلب، فرشتوں پر وغیرہ، بنیادی ضروری چیزیں جو عقیدے سے تعلق رکھنے والی۔ عمل سے تعلق، ہم کو نماز پڑھنا ہے تو نماز کے لیے جڑے ہوئے مسائل کیا ہیں؟ طہارت ہم کو معلوم ہے، وضو کیسے کرنا، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، جو فقہی مسئلے کہتے ہیں، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وضو کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پانی نہ ہو تو پھر تیمم کیسے کریں گے، تیمم کے مسائل، طہارت کے مسائل۔ اس کے بعد نماز کیسے پڑھنا ہے، نماز میں اگر بھول ہو تو کیا کریں گے، وغیرہ وغیرہ، جو کیونکہ روزانہ پڑھنا ہے نماز، تو نماز کے ضروری مسائل ہے، یہ ہم کو جاننا ہوگا، یہ علم ہے یہ سب، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، رمضان، روزے، جیسے رمضان آئے گا تو اس سے پہلے ہم کو پتہ چلے روزہ کس سے ٹوٹتا ہے، کس سے ٹوٹتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بنیادی اتنا علم جس کی بیس پر، یاد رکھنا، کتنا علم، کہ آپ کو پورے مولوی بننا ہے، عالم بننا ہے، مولانا بننا ضروری ہے سب کو؟ نہیں، تفصیل ہے اس میں اپنی جگہ، لیکن مختصر اتنی بات کہ اتنا علم آپ کو حاصل کرنا ضروری ہے، ہم میں سے ہر شخص کو، ہر مرد اور عورت کو، جس علم کی بنیاد پر اللہ کی صحیح عبادت ہم کر سکیں، کیونکہ اللہ کی صحیح عبادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے دیکھیے جن کے پاس علم صحیح نہیں ہوتا ہے وہ توحید کی جگہ شرک کرتے ہیں، سنت کی جگہ بدعت کرتے ہیں، صحیح کی جگہ غلط کرتے ہیں۔ کیوں؟ علم نہیں ہے، علم کی کمی ہے۔ تو اتنا بنیادی علم حاصل کرنا، جس کی بنیاد، اتنا علم حاصل کرنا دین کا کہ جس کی بنیاد پر ہم اللہ عز و جل کی صحیح عبادت کر سکیں، تو علم ضروری ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے عمل، کیونکہ جب علم ہوگا اس کے بعد عمل ہوگا، سیکنڈ ہے نا عمل، تو ہمارا عمل صحیح ہوگا۔ ابھی ہم نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، فلاں نیکی کر رہے،
کیسے معلوم کہ ہم صحیح کر رہے ہیں؟ کیا خواب آئے گا؟ نہیں، اشارے ملیں گے آسمان سے. اشارے تو سگنل کو بولتے ہیں عربی میں. کیا یا آسمان سے کوئی فرشتے کی آواز آئے گی کہ آپ نے آج 5 نمازیں صحیح پڑھی، آپ نے اس سال کے پورے روزے صحیح کیے، آپ عمرہ کیے، بالکل صحیح ہے؟ آواز آئے گی؟ نہیں. کیسے مجھ کو اور آپ کو یقین ہوگا؟ ہم سیٹسفائی ہوں گے، مطمئن ہوں گے کہ ہم نے جو عبادت کی ہے، ابھی ہم نے نماز پڑھی، ابھی ہم نے روزہ رکھا، یہ عمل ہمارا صحیح ہوا. علم، کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. نہ خواب، نہ اشارے، نہ میجورٹی کو فالو کرنا، نہ کسی ایک انسان کو مقرر کرنا، یا آسمان سے آواز آنا وغیرہ. صرف علم ہی ہے. اسی لیے علم ضروری ہے، اس کے بعد عمل ضروری ہے. پھر علم عمل پر بات ختم نہیں ہوتی ہے. اس علم کا پرچار کرنا، اس علم کو نشر کرنا، اس علم کو پھیلانا. جتنا علم آپ کے پاس ہے، جو کل آپ نے دیکھا، اس کا مقصد وہی. اللہ جزائے خیر دے. میں کانفرنس کی کامیابی پر آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اونچ نیچ ہوتے رہتی ہے، مسائل ہیں اتنے ہزاروں لوگوں کو جمع کرنے میں، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کی، اہل علم نے اپنی اپنی ذمہ داری ادا کی، عوام الناس نے آپ نے ذمہ داری ادا کی. اس میں کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے بھول ہوتی ہے، جان بوجھ کر کوئی کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا ہے، آگے پیچھے مسئلے ہوتے. لیکن عمومی طور پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کانفرنس کامیاب تھی. یہ دعوت تھی، اور نام بھی دعوت حق، کیونکہ دعوت باطل تو مسئلہ ہے. تو علم ہوا، عمل ہوا، دعوت ہوئی. دعوت دیتے رہنا ہے. سسرال ہے، بیوی ہے، بچے ہیں ہمارے ساتھ، ان کو نہیں پتا ہے توحید کیا ہے، ان کو نہیں پتا صحیح ہے، تو اس میں ہمارا وقت گزرنا چاہیے. چوتھی چیز، صبر کرنا چاہیے. بغیر صبر، علم حاصل کرنے میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا، عمل کرنے میں آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، اور دعوت دینے میں بھی آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے. دیکھا نا کل رات میں صبر کرنا پڑتا، ٹھنڈی بھی چل رہی تھی، ہوائیں ہو رہی تھی، اور بھی مسئلے مسائل ہو گئے تھے. ہاں بھائی، ان کو کھانا ملا، ان کو نہیں ملا، یہ سب رہتے ہیں. صبر کرنا پڑتا ہے بھائی. صبر کے بغیر کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کامیابی صبر کے ساتھ جڑی ہوئی. صبر نہیں کامیابی نہیں. کامیاب ہونا ہے صبر کرنا پڑے گا، اور صبر کرنے والوں کے اللہ ساتھ ہوتا ہے. وہ تغرا بنا کے رکھتے ہیں لوگ. تغرا تو بنا ان اللہ مع الصابرین، بس گھر میں نہ بیوی میں صبر ہے، نہ شوہر میں صبر ہے، نہ بچوں میں صبر ہے، لگی ہوئی آیت اوپر تغرا جس کو کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. یہ صبر لکھنے کے لیے، لگانے کے لیے نہیں ہے. یہ آیت کو سمجھ کر زندگی میں اپنانے کے لیے ہے صبر. ٹھیک ہے جی. چلیے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، کیونکہ ہم کو کامیاب ہونا ہے، خسارے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے. میں نے مثال میں یہ سورہ پیش کی آپ کے سامنے. والعصر، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے. زمانہ کیا ہے؟ زمانہ وقت ہے. زمانہ کیا ہے؟ وقت. اللہ نے پورے وقت کی قسم کھائی ہے. پھر ہمیں ایسی آیتیں ملتی ہیں وقت کے اجزاء، پارٹس. زمانہ کیا ہے؟ رات اور دن زمانہ ہے نا. تو اللہ نے کہیں رات کی بھی قسم کھائی ہے. واللیل ہے نا قرآن میں، قسم ہے رات کی. والنہار، قسم ہے صبح کی، دن کی. والفجر پڑھتے ہیں نا. ولیال عشر، قسم ہے فجر کی. قسم ہے 10 راتوں کی، جس سے مراد 10 ذوالحجہ ہیں. تو دیکھیں اللہ کہیں 10 تینوں کے. فجر ایک وقت ہے. یہ فجر ہے نا، ابھی ہے نا بیٹا؟ اچھا، ابھی فجر کے بعد درس چل رہا ہے نا؟ نہیں خلاص، آپ غور سے سن رہے کافی ہے، وہ مجھے چاہیے تھا اصل. والفجر، قسم ہے فجر کی. فجر کیا ہے؟ ایک وقت ہے. والضحیٰ، اس سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی. چاشت کا ایک وقت ہوتا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی. کیوں؟ کیونکہ وقت کو اللہ نے اہم بنایا ہے. کیا کل کا پروگرام آج رات میں کر سکتے ہیں؟ واپس لا لیں تھوڑا سا، وہ جو کمیاں ہوئی ہیں پوری ٹھیک کر لیں. خلاص ہو گیا ختم. وقت گزر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم اس لیے کھائی کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز. آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے. 5:11 ہو رہے ہیں آپ کی مسجد کی گھڑی میں. 5:11، 5:10 کر دیجئے اس کو. گھڑی کو مت کیجئے، وقت کو کیجئے. کر سکتے ہیں؟ یہ ہے زندگی. کیا ہمارا وقت ہماری زندگی میں اہم ہے؟ اس کو سوچنا ہے. وقت تو گزرتا جا رہا ہے. کانفرنس بھی ہو گئی. آج پیر کا دن آ گیا، سوموار پیر، یہ بھی چلا جائے گا. بچے یہ بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، یہ جوان بوڑھے ہوں گے، یہ بوڑھے دنیا سے چلے جائیں گے. صحیح ہے.
کوئی کبھی بھی جا سکتا ہے، لیکن وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جس نے وقت کو صحیح استعمال کیا وہ کامیاب ہوگا. یہ ہمیں قرآن حدیث سے معلوم. سب سے بڑا سوال ایک اپنے آپ سے کریں، میں بھی آپ بھی. وقت گزرتا ہے، رکتا نہیں ہے نا. میرا وقت، یعنی ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے. بلکہ یہ کب پوچھے؟ رات میں سونا ہے نا انشاءاللہ. آج رات میں سونا ہے نا. آج رات میں بستر پہ جائیں گے نا، ساری کام ختم، کاروبار ختم ہو گیا، دکان بند ہو گئی، ڈنر ہم نے کر لیا. بعض لوگ رات میں چائے پیتے ہیں، چائے پی لیے، دودھ پی لیے، باتیں ہو گئیں، کام ہو گیا، میٹنگیں ہو گئیں، سب ہو گئی. اب صرف سونا ہے. کیا کرنا ہے؟ بستر پر کب جاتا ہے آدمی؟ رات میں. اس کو سونا ہے بس. اس وقت چونکہ ذہن خالی ہوتا ہے دنیاوی مشاغل سے، تو اس وقت ایک سوال اپنے آپ سے کریں، آج کا جو میرا وقت گزرا صبح سے اب تک کس چیز میں گزرا؟ دونوں نہیں، 3 چیزیں ہوں گی. یا تو اللہ کی اطاعت میں گزرا ہوگا، اطاعت عبادت، یا تو گناہوں میں ہم نے زندگی گزاری ہوگی، یا بیکار چیزوں میں ہم نے وقت گزارا ہو. صحیح ہے نا؟ یعنی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں نہ اجر ہے نہ سزا ہے، بیکار کی باتیں، جس کو اردو میں اور عربی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں لا یعنی چیزیں، جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوا اس گفتگو سے، اس 1 گھنٹے کی گفتگو سے، وہ 4 گھنٹے کی گفتگو سے، نہ دین کا کوئی فائدہ ہوا. تو آدمی اپنے وقت کو غنیمت سمجھے. وقت بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمایا، بہت ساری حدیثیں. ایک حدیث سن لیجیے، ترمذی کی جو روایت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے، ہمارے وقت کے ہر انسان سے قدم نہیں اٹھائے گا آدم کا بچہ یا آدم کی اولاد، جب تک اللہ تعالیٰ اس سے چند چیزوں کے متعلق نہ پوچھے. اس میں ایک عمر کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ عمر کہاں گزاری. ممبئی میں تھے؟ ہاں. دھاراوی میں رہے؟ ہاں. پورے 60 سال دھاراوی میں تھا. 25 سال کیا کیے؟ عمر کہاں گزاری؟ اس کے متعلق سوال ہوگا. علم کے مطالب بھی ہوگا، مال کے مطالب ہوگا، جسم کے مطالب ہوگا، جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے. اور ایک روایت میں جو ہے انسان کی جوانی کے متعلق بھی سوال ہوگا. تو یہ ہم سے ہماری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنی عمر کہاں گزاری. صحیح ہے نا؟ اس سلسلے میں دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ، عمر کی اہمیت دیکھیے. 2-3 اقوال سنیے، پھر میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے عمر، ایک بات اچھی طریقے سے جان لو، کچھ اللہ کے لیے عمل دن میں ہوتا ہے جو اللہ رات میں اس کو قبول نہیں کرتا ہے. کچھ عمل، کچھ عبادتیں دن میں ہوتی ہیں جو رات میں قبول نہیں کی جاتی ہیں، اور کچھ اعمال اللہ کے لیے رات میں کیے جاتے ہیں جو دن میں قبول نہیں کیے جائیں گے. اس کی کوئی مثال دے دے تو میں دعا دے دوں. کون سا ایسا عمل ہے جو دن کا ہے رات میں ہم نہیں کر سکتے، یا کریں گے بھی تو قبول نہیں ہوگا؟ شاباش. اور شاباش، بہت خوب. روزہ دن میں ہے یا رات میں؟ کہ بولے نہیں ارے آج وہ روزہ بھول گیا بھائی، پورا ناشتہ کر لیا تھا. ایک کام کرتے ہیں بیگم، اب میں کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا فجر تک. رات میں عشاء کے وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ عشاء سے فجر تک روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں. صحیح ہے؟ یہ ٹائم نہیں تھا، وہ ٹائم چلا گیا. اس کون سا ٹائم تھا اس کا؟ دن. آپ نے دن میں روزہ نہیں رکھا، اب آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں. تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ابھی حج کر سکتے ہیں جا کے، خالی خالی ہے وہاں پر، خالی خالی. جانور سستے مل جائیں گے، ابھی قربانی دے دیں ابھی چلیے نا. ہر چیز کا ایک وقت ہے، اس وقت میں کی گئی وہ عبادت قبول ہوگی. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما ندمت علی شیء. کیا جملہ ہے ان کا، دیکھیے. یہ صحابہ کی سوچ ہمیں معلوم ہوتی ہے. وہ صحابہ جو اللہ، رسول، قرآن کو ماننے والے، جسے ہم بھی مانتے ہیں. ابھی اثر پڑی نا ہم نے امام صاحب کے پیچھے، وہ بھی اثر پڑھتے تھے، مسجدوں میں بیٹھتے تھے، لیکن ان کی سوچ میں ہماری سوچ میں فرق دیکھیے. کیا جملے ہیں ان کے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے کبھی شرمندگی، دیکھیں انسان شرمندہ ہوتا ہے نا، بعض جگہ زندگی میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے شرمندگی ہو جاتی ہے. ندامت، شرمندگی معلوم ہے لفظ، یا نہیں سمجھ میں آ رہا؟ کوئی ہندی کا لفظ لے کر آؤں؟ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، دھارا والے بھائی پورے سمجھدار لوگ ہیں یہاں کے. پھر مسجد دارالسلام کے مصلی ہے ماشاءاللہ. دارالسلام کس کا نام ہے قرآن میں؟ جنت کا. جنت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ دارالسلام. اس دارالسلام میں آگے اس دارالسلام میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے تو نے ہم کو دنیا کی، بمبئی کے اس
دھاراوی کی دارالسلام مسجد میں تو نے ہم کو بٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ تو دارالسلام تیرے پاس جو ہے جنت الفردوس، اس میں ہم کو سب کو بٹھا دے، داخل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے دعا مل گئی، دعا دے دی، اللہ قبول کر لے تو سب وہاں بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ سلام دعا ہوگی، پھر میں وہاں پوچھوں گا نہیں، ہاں انشاءاللہ آپ سے چاچا آپ سے بھی۔ چلیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے کبھی شرمندگی نہیں ہوئی اتنی جتنی اس دن ہوئی۔ کس دن؟ جس دن کا سورج غروب ہو گیا، میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا لیکن عمل میرا کچھ زیادہ نہیں ہوا۔ اللہ کیا جملہ ہے، کیا احساس ہے، کیا فکر ہے آخرت کی۔ اللہ تعالیٰ ایسی فکر ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ کیا فرماتے ہیں؟ بڑا شرمندہ ہوا میں، بڑا نادم ہوا میں اس دن جس دن کا سورج غروب ہو گیا۔ سورج ہر دن غروب ہوتا ہے یا نہیں؟ آج بھی ہوگا بھائی، آپ کی زندگی میں ہوگا، میری زندگی میں نہیں مان لیکن دنیا میں تو ہوگا۔ سورج غروب ہوا، زندگی کا ایک دن کم ہوا یا نہیں؟ پاگل ہیں ہیپی برتھ ڈے منانے والے، پاگل بیوقوف۔ ابے کام ہو رہا ہے، افسوس کرو، رو بیٹھ کر سو رو کر کیک کاٹیں گے، ہیپی برتھ ڈے۔ کیسا ہیپی برتھ ڈے بھائی؟ زندگی دیکھیے، میں یاسر جابری، میری زندگی کتنی نہیں معلوم ہے، انور صاحب کی زندگی کتنی معلوم ہے، ہمارے کریم صاحب کی زندگی نہیں معلوم، کریم صاحب کی زندگی نہیں معلوم، ہم سب کو زندگی۔ اب مثال کے طور پر 50 سال ہمارے ہیں یا 70 برس ہیں، ایک دن کم ہو رہا ہے، زندگی کم ہو رہی ہے نا۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، ہم کو نہیں معلوم، لیکن ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بڑا شرمندہ ہوا میں، زندگی کا ایک دن ختم ہوا لیکن میرے عمل میں کچھ زیادتی نہیں ہوئی۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہم عمل زیادہ کریں، وقت کی قدر کریں۔ دن ایسے ہی ختم ہوتے جائیں گے، ایک دن ایسے آئے گا، ابھی جو ہے ایک دن ایسے، ابھی ہمارے انور صاحب کے بلڈنگ سے ہم آئے تو انہوں نے خبر دی کہ آج کسی کی وفات ہوئی، پتہ نہیں مرد ہیں یا خاتون ہے نا، خواتین میں سے۔ دیکھیے ایک عورت، مسلمان عورت جو ہے، ہماری بہن جو ہے دنیا سے چلے گئی آج، یہ ان کی بلڈنگ میں آج کی ان کی موت ہوئی ہے۔ یہ مرحلہ ہم سب کی زندگی میں آنے والا ہے، آج وہ چلی گئی، کل ہم جانے والے ہیں۔ یہ ہے زندگی، کب کہاں کیسے ختم ہو جائے کسی کو نہیں پتا۔ تو پھر لمحہ لمحہ غنیمت سمجھیں، عمل کریں، اطاعت کریں، فرما برداری کریں، ایسا بولیں، ایسا کریں جس سے رب خوش ہو جائے۔ بس اللہ خوش تو جنت، اللہ ناراض تو جہنم، اس کی فکر میں زندگی گزاریں۔ تو یہ ایک بات۔ اور ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یعنی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا قول ہے، بلکہ عبداللہ بن مسعود کا ایک اور ایک قول ہے، کہتے ہیں میں آدمی کو دیکھتا ہوں، کسی آدمی کو میں دیکھتا ہوں تو بڑا تعجب ہوتا ہے، بڑا کیا احمقانہ قسم کا یہ شخص ہے، وہ فارغ ہے، اس کے پاس کچھ کام نہیں ہے دنیا کا ضروری، تو وہ کیا کرتا ہے، کوئی کام نہیں، خالی بیٹھا پڑا، بیکار وقت، نہ دنیا میں فائدے والا کوئی کام کرتا ہے، نہ آخرت کے فائدے والا کوئی کام کرتا ہے، دونوں بھی نہیں۔ دیکھیں ایسے لوگ ہیں نا، نہ دنیا کی فائدے کی کوئی چیز، نہ آخرت کے فائدے کی کوئی چیز۔ چلو بھائی دنیا میں فائدہ ہوتا ہے نا بات چیزوں سے، کاروبار کرو گے، محنت کرو گے، پیسے ملیں گے، گھر چلے گا، کچھ فائدہ ہوتا ہے، کچھ کام کرو دنیا، کچھ سیکھو چیزیں، ٹیکنالوجی ہے اس کو سیکھو، یا پڑھ لو اپنے سبق کو جو دنیا میں آپ پڑھایا جاتا ہے، آپ کو تعلیم، اسکول وغیرہ کا ہوم ورک وغیرہ، کچھ نہ کچھ کرو۔ یعنی آدمی نہ دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے جس سے فائدہ ہو، نہ آخرت کا کوئی کام کر رہا ہے، بیکار وقت کو ضائع کر رہا ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں بڑا احمق ہے یہ شخص، کتنا بد نصیب، محروم ہے یہ شخص۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سنیے، سوتے ہم ہیں یا نہیں ہیں؟ جاگنا سونا ہماری زندگی میں بھی ہے نا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں میرے سونے کو، میرے جاگنے کو اجر کی نیت سے کرتا ہوں، سوتا ہوں اجر کی نیت سے، جاگتا ہوں اجر کی نیت سے، یعنی سوتا ہوں تو نیت یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے پیچھے بدلہ دے، نیکی دے، اور میں اٹھوں فجر میں فریش ہو جاؤں۔ یہ جسم تھک جاتا ہے نا تو آدمی کو نیند آتی ہے، بعض لوگوں کو درسوں میں نیند آتی ہے، کانفرنسوں میں، جمعے میں بھی نیند آتی ہے، ٹی وی کے سامنے نیند نہیں آتی ہے، واٹس ایپ پہ نیند نہیں آتی، فیس بک پہ نیند نہیں آتی، لیکن پروگرام میں نیند آتی ہے بعض لوگوں کو۔ بہرحال یہ اپنا مسئلہ ہے سب کا۔ تو کہتے ہیں سونا ایک عادت ہے۔ سونا کیا ہے؟
چلیے ایک فائدے کی بات بتاتے ہوئے چلوں. سونا عادت ہے یا عبادت ہے؟ جلدی بولیے. عبادت ہے. سونا عادت ہے بھائی. کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا بات کرنا کیا ہے یہ؟ اس کو بولتے ہیں عادت. سارے لوگ سوتے ہیں, ساری مخلوق سوتی ہے. نہیں سونے والا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, وہ اللہ تعالیٰ ہے. نہ اونگ آتی ہے نہیں آتی. انسان سوتا. سونا کیا ہے؟ عادت ہے. عادتیں, جملہ میرا یاد رکھنا ہے, عادتیں خالص نیت ہو تو عبادتیں بن جاتی ہیں. عادتیں خالص نیت ہو تو عبادتیں. ایک آدمی کو نیند آ رہی ہے, باڈی تھکی ہوئی ہے, جسم تھکا ہوا ہے, سو رہا ہے, اجر ملے گا اس کو؟ نہیں, سو رہا ہے بس. ایک آدمی اس لیے سو رہا ہے کہ اٹھ کے میں تہجد پڑھوں گا, تھوڑا اپنی جسم کی تھکاوٹ کو دور کروں گا, تھوڑا نیند تھوڑا آرام مل جائے گا, اٹھوں گا عبادت کروں گا. اس سونے پر بھی اس کو اجر ملے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوالا, پتہ نہیں کیا ہے نہیں کیا ہے عمل کسی نے, وہ نوالا جو اپنی بیوی کے منہ میں تم رکھتے ہو اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دے تمہیں, نیت, تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی تم کو اجر دیتا ہے. ایک آدمی کھلا رہا ہے کیونکہ ذرا جائیداد کے مسئلے ہیں, سسرال سے لینا ہے, تو بیگم کھاؤ نہ کھاؤ نہ, دیکھو اتنی دور سے لایا ہوں, دیکھو فالودہ ہے, وہ وہاں کا بابا کا فالودہ, کا بابا کا فالودہ. بھائی کہیں کا بھی فالودہ اچھا ہی ہوتا ہے, خیر الگ مسئلہ. تو ٹھیک ہے, یہ لوگ کھاؤ کھاؤ وہ کھلا رہا کیونکہ بیوی خوش, ان کے ابا جی خوش, ابا جی خوش, وہ زمین جو ہے نا گاؤں میں وہ مل جائے گی ادھر, وہ پلاننگ وہ ہے اصل بیوی کو کھلانے کی, تو اس پر اجر تو نہیں ملے گا. لیکن ایک آدمی اس لیے کھلا رہا ہے کہ میری بیوی ہے, اس کو کھلاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا مجھے, نیت محتسب ہے, احتساب ہے. اس پر بھی یہ کیا عبادت ہے؟ کھانا کھلانا, بیوی کو نوالا کھلانا, روٹی کوئی بھی چیز کھلانا عبادت ہے ہی نہیں, لیکن نیت اچھی ہو تو عبادت بن جاتی ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ یا نہیں؟ میرا کام تھا سمجھانا, میں سمجھا دیا. جو سمجھے وہ سمجھے, جو نہ سمجھے وہ نہ سمجھے. کس کا مسئلہ؟ نہ سمجھے کا مسئلہ. جو غور سے سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں, جو سمجھتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں, جو غور سے نہیں سنتے وہ سمجھتے نہیں, جو نہیں سمجھتے وہ عمل بھی نہیں کرتے. ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کا جواب دے گا. چلیے, امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حسن بصری تابعی ہیں, امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلف صالحین کے بارے میں, صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں, ادرکت اقواما كانوا على اوقاتهم اشد حرصا منكم على دراهمكم ودنانيركم. میں نے ایسے صحابہ, میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین, جو اپنے وقت کو لے کر بہت زیادہ حریص ہوتے تھے, بہت زیادہ وقت کی فکر کرتے تھے. تم جتنے دینار درہم کی فکر کرتے ہو اس سے بھی زیادہ ان کو اپنے اوقات کی فکر ہوتی تھی. دینار درہم مال کی کتنی فکر ہوتی ہے انسان کو, پیسے ہاں گمنا نہیں, رکھو, ہاں آیا نہیں آیا پیا پیسے اس نے دیے, کتنی فکر ہوتی ہے انسان کو مال کی. اس سے زیادہ شدید فکر مند ہوتے تھے اپنے اوقات کو لے کر. بات ختم کر رہا ہوں میں, ہمارا حال کیا ہے وقت کو لے کر؟ گزارش ہے آپ سے, میں نکل رہا ہوں انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو دوبارہ ملاقات ہوگی, اللہ نے مقدر کیا تو. آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں, وقت ضائع نہیں کرنا بیٹا. یہ ہے نا ابھی ایج, یہ پھر نہیں آئے گی, آپ بھی ہو نا, یہ نہیں آئے گی, ہم سب. وقت تو وقت کو غنیمت, کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ ہے. میں نیکی کا ارادہ کروں, میں جیسے ابھی سوچوں یار آج رات جو ہے سونے سے پہلے تھوڑی سی تلاوت کر کے میں سو جاؤں گا, اجر ملے گا صرف نیت کرنے پر. من ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبت لہ حسنہ. صرف نیت کرو, آپ نیک کام کرنے کی نیت کرو. آپ نے سوچا میں جاؤں گا ابا کی مدد کروں گا, آج ابھی کی نہیں مدد, امی کی مدد کروں گا میں گھر میں, آج تھوڑا سا کاموں میں. آپ نے نیت کی بیٹے, اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر دے گا. پھر وہ کام کریں گے تو اجر اور زیادہ ملے گا. اچھا ابھی ہم باہر جائیں گے, جاتے جاتے سبحان اللہ پڑھ سکتے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, پڑھ سکتے, اجر ملے گا. یہ ایک آدمی یہاں سے گاڑی تک جا رہا ہے, ٹو ویلر تک جا رہا ہے, اپنے گھر تک جا رہا ہے, یہی بازو میں ہے, خاموش جا رہا ہے, ادھر بیکار باتیں کر رہا ہے یا حرام کی باتیں کر رہا ہے. استغفر اللہ پڑھیے. لمحے کی قدر کریں, نیکیاں کریں, ہمارا وقت برائیوں میں ضائع نہ ہو, یہ مجھے کہنا ہے. شیطان نے مشغول کر دیا, واٹس اپ, صبح شام واٹس اپ, تلاوت نہیں ہوگی لیکن واٹس اپ ضرور دیکھیں, فیس بک ضرور دیکھیں, آج کی کیا خبر ہے, فلاں کی کیا خبر ہے, کون آیا کون گیا, کس کے ساتھ کیا مسئلے ہوئے, ساری دنیا کی فکر ہے, پوری بلڈنگ کی, پوری دھاراوی کی, پوری ممبئی نہیں, پورے ہندوستان کی, ہندوستان نہیں, سارے عالم اسلام کی فکر ہے اور خود کی فکر نہیں ہے.
اپنے لیے کچھ نہیں کرتے عالم اسلام. وہ MBS نے کیا نیا قانون پاس کیا ہے, وہ کیا ہوا سعودیہ میں؟ ارے بھائی سعودیہ میں کیا ہوا, اپنے آپ کی زندگی میں کیا ہوا صبح سے آج؟ آپ نے صبح سے اب تک کیا کیا, اس کی آپ کو فکر نہیں ہے. سعودی عرب کی آپ کو فکر رکھی ہوئی ہے. وہ کھیل کا کیا ہوا, اس نے کیا کیا, کوہلی نے کتنے مارے, وہ سب آپ کو فکر ہے. آپ کو اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے. آپ نے صبح سے اب تک کتنی تلاوت کی, کتنے خیر کے کام کیے, کتنے جنازوں میں شریک ہوئے, کتنا صدقہ کیا, کتنی نفل پڑھی, کتنی دعائیں کی. بھائی نیکیاں کرو, نیکیاں جنت میں لے جائیں گی. یہ بیکار چیزیں ہمیں جنت میں نہیں لے جائیں گی. اور اچھا مسلمان ہمیں بننا ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا مسلمان وہ ہے جو ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو لا یعنی بیکار کی چیزیں ہوتی ہیں. ہماری اور آپ کی زندگی میں چیک کیجئے. رات میں سونے سے پہلے میں جا رہا ہوں, انشاءاللہ میں بھی چیک کروں گا, آپ بھی چیک کریں کہ صبح سے رات تک کتنی بیکار باتیں میں نے اور آپ نے کی ہیں, کتنی بیکار چیزیں مجھ سے اور آپ سے ہوئی ہیں, کتنے اچھے بھلے کام ہم کر سکتے تھے جو نہیں کیے ہیں, لیکن وقت ختم ہو گیا آج کا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں اور بہنوں سے بھی اگر سن رہی ہوں تو گزارش ہے کہ بیکار باتوں میں اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, وہ وہاں سے آگے ہوگا, گاؤں میں یہ مسئلہ ہوا, شہر میں یہ مسئلہ ہوا, بستی میں مسئلہ ہوا, اس کی بیٹی کا رشتہ کینسل ہو گیا, اس کے بیٹے کا پیغام وہاں ہوا تھا, وہ دونوں میں جھگڑا. ارے بیکار کی باتیں چھوڑو بہن, تم کیا کر رہی ہو یہ دیکھو. اپنی جنت کے لیے کتنی تم جستجو کر رہی ہو. بیکار عورتیں بڑی بیکار باتوں میں پڑی ہوئی رہتی ہے. اس کے گھر کا مسئلہ, اس کے گھر کا مسئلہ. ارے چھوڑو نا, اس سے کیا جنت ملے گی؟ صرف ایک ہی بات سوچتے رہنا ہے ہمیشہ, میں کیا کروں, کیا بولوں, کہاں جاؤں کہ جس سے مجھے جنت مل جائے, اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے. یہ فکر اپنے دل و دماغ میں رکھنی چاہیے, اس پر عمل ہونا چاہیے. تو خیر ہے, ورنہ عمر جائے گی بھائی, جائے گی. بعد میں پچھتاوا ہوگا. کیا دوبارہ پھر اللہ زندگی دے گا کہ نیک عمل کر کے پھر کچھ حاصل کر لیں, کچھ پالیں اللہ کے یہاں؟ نہیں. جو کرنا ہے آنکھ بند ہونے سے پہلے ابھی کر لو, نیکیاں کر لو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے ہر لمحے کو اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں صرف کرنے والا بنائے. گناہوں سے, حرام کاموں سے, لا یعنی چیزوں سے, بیکار باتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل کی گہرائیوں سے ذمہ داران کا, اور چاہے وہ کل کے پروگرام کے ذمہ داران ہوں یا یہاں اس مسجد کے ذمہ داران ہوں, اور باقی کے تمام لوگ ہیں, آپ سننے والے, سننے والیاں, تمام کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کی عمر میں, آپ کے مال میں, آپ کی اولاد میں اللہ برکتوں کا نزول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.